الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، مصلیان کرام، اس وقت ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور ایک سوچ پروان چڑھ رہی ہے، ایک فکر کو، ایک گندی فکر کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور وہ سوچ، وہ فکر جس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، پروان چڑھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک جوڑا، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، اپنے اپنے مذہب پر رہیں لیکن میرڈ لائف کو اکٹھا گزاریں، اور اس سوچ کو دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو شاید کسی کو کوئی فرق پڑے، اور مجھے نہیں معلوم دیگر مذاہب میں ان کی اپنی مذہبی تعلیمات کے حوالے سے احکامات کیا ہیں، لیکن مذہب اسلام کے پیروکار بندے یا بندی کے لیے یہ ایک بہت سنگین اور حساس مسئلہ ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بدترین خباثت اور کمینگی کی انتہا کو پہنچا ہوا عمل یہ ہے کہ ایک لڑکا مسلمان ہو اور اس کی شریک سفر غیر مسلم، ایک لڑکی مسلمان ہو اور اس کا شریک سفر غیر مسلم۔ دنیا کے کسی مذہب کے پیروکار، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے یا ماننے والی پر اس کا فرق پڑتا ہو نہ پڑتا ہو، لیکن مذہب اسلام کا جو پیروکار ہے اس پر اس کا فرق اتنا گہرا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایمان داؤ پر لگ چکا ہوتا ہے، اور مذہب اسلام اس سلسلے میں بہت حساس ہے، وہ اس نوعیت کو کسی صورت قبول نہیں کرتا۔ اس نے ہر اس دروازے کو بند کیا ہے جہاں سے بے حیائی آ سکتی تھی، شک کے درجے میں امکانات تھے بے حیائی کے پروان چڑھنے کے، مذہب اسلام نے اس کو بند کر دیا۔ ایسا گمان ہو سکتا تھا کہ اس راستے سے بے حیائی آئے گی، خاندانی نظام مختل ہوگا اور آنے والی نسل میں حیا کمزور پڑ جائے گی، مذہب اسلام نے اس پر بھی روک لگائی اور پابند کیا۔ جب ایک لڑکی کو کسی لڑکے کے لیے دیکھا جا رہا ہوتا ہے، چونکہ لڑکی سے مستقل ایک سنسار وجود پائے گا، ایک دنیا بسے گی، وہ ماں بنے گی اور ماں بن کر بیٹوں کو جنم دے گی، بھائیوں کو جنم دے گی، اسی کی کوکھ سے معاشرے کو شوہر ملیں گے، اسی کی کوکھ سے معاشرے کو بیٹے ملیں گے۔ تو اگر اس خاتون میں کسی طور حیا کا فقدان رہ گیا، کمزوری رہ گئی،
تو نتیجے میں آنے والا پورا معاشرہ بونڈ ہو جائے. اس لیے شریعت اسلامی اس سلسلے میں بہت حساس ہے، اور اس کی حس کا اندازہ آپ لگائیں. راہ چلتے ہوئے، عام راہ چلتے ہوئے آپ ادھر سے گزر رہے، ادھر سے کوئی خاتون آ رہی ہے، تو معاشرے میں حیا اور پاکیزگی کی بحالی کے لیے حکم دیا گیا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے پیارے پیغمبر، آپ ان ایمان والوں سے کہیے یہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. کسی غیر محرم بیٹی کو اور بہن کو اور کسی کی بہو کو اور کسی خاتون کو کسی غیر محرم کو دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے. اس حیا کے پہلو کو برقرار رکھنے کے لیے، جس سے آگے پورے معاشرے کو بہتر طور پاکیزگی کی راہیں ہموار کرنی ہے، مومنین کو مخاطب کیا گیا، اور اگلے ہی پیرائے میں مومنات کو مخاطب کیا گیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. جیسے مردوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر عورت کو دیکھیں، ویسے مومنات عورتوں کے لیے، مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھیں. اور عورت سے اس سلسلے میں بہت سختی سے نپٹا ہے اسلام، بہت سخت لہجے میں بات کرتا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عورتوں کو مخاطب کر کے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو. کیا گھومتی پھرتی ہو پاگلوں کی طرح سیلم پور مارکیٹ کی خاک چھانتی ہوئی صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح؟ کیا پاگل پن ہے؟ گھر میں رہو، ایک مومن عورت ہو، باوقار ہو، باعزت ہو، باحیا ہو، اسلام اپنے جھولی اور اپنے دامن میں رکھتی ہو. کیا چکر لگاتی گھوم رہی ہو؟ اور پھر اس پیمانے کو شریعت لاتی ہے اٹھا کر کے اب اگر مجبوری کے طور پر کوئی خاتون نکل رہی ہے، اس کو سودا سلب لانا ہے، اس کے گھر میں مجبوری ہے، اس کو شاپنگ کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ مذہب اسلام میں ایسی حدود و قیود نہیں ہے جو انسان کو اس کی ضرورتوں کے سلسلے میں بھی موقع نہ دے یا اس کی ضرورتوں کے سلسلے میں اس کو آزاد نہ چھوڑے. چنانچہ مذہب اسلام یہ کہتا ہے اب اگر ضرورت نکل ہی گئی ہو تو اب تمہارے ذمے یہ لازم ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. یہ جو مارکیٹ میں دکاندار بیٹھے، کپڑے والے اور کیا کہتے ہیں چوڑی والے، کنگن والے، جویلری، ہزار قسم کی شاپنگ ہے اور دکانداریاں ہیں، اب تمہارے ذمے لازم ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. تمہیں غیر محرم سے بات کرنے کا موقع پڑ رہا ہے تو لہجے میں سختی لاؤ. کیا جاتی بھائی صاحب بنا رہے ہو اور ادھر وہ تمہیں بھابیاں بنا رہے ہو؟ بے وقوف ہے یہ دکاندار، پاگل ہے. کیا مطلب ہے یہ سب رشتہ داریاں کاٹنے کا؟ شریعت اسلامی سختی سے منع کرتی ہے، عورت کے لہجے میں سختی ہونی چاہیے. فلا تخضعن بالقول. اور آگے اگلا جو پیراگراف ہے وہ کمال ہے. اللہ کہہ رہے فیطمع الذی فی قلبہ مرض. لہجے میں سختی اس لیے تاکہ جن کے قلوب میں مرض چھپے ہیں نا، لالچ ہے، وہ صبح سے شام تک او بھائی بس کمال ہے بھائی، اللہ سب دیکھ رہا استاد، یہ جو بیٹھ کے باتیں بھنی آتے ہو نا دکانوں پہ، او بھائی کمال ہے بھائی، اللہ نے کیا حسین جوڑے بنائے ہیں بھائی، سب دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین. یہ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو ہم خوب جانتے ہیں. یہ تو وہ طبقہ ہے جو بول رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو بولتا ہی نہیں ہے، خالی آنکھوں سے وار کرتا ہے، سائیڈ میں دیکھ لیا، ہاں ٹھیک ہے، ادھر بھی دیکھ لیا. اللہ کہہ رہے یعلم خائنۃ الاعین. ہم جانتے ہیں تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو. کیا مارکیٹ میں دائیں سے لے کے بائیں تک لانگ لائف چل رہے ہو، تم لانگ لاسٹک چل رہے ہو، دور تک جا رہے ہو، سب دیکھ رہے ہیں اللہ. اور اس سب سے روکنے کی بنیادی وجہ اصل میں معاشرے کو پاکیزگی عطا کرنا. اب آپ اندازہ لگائیں، یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی، آپ مجھے بتائیں جس معاشرے میں مومن مسلم عورت کو بس یہ کہ اس سے رشتہ نہیں ہے اسلام کے سوا، ایمان کے سوا، وہ غیر محرم ہے، وہ کسی کی بہن بہو بیٹی کے رشتے میں آتی ہے، ہمارا اس سے
کوئی ایسا پاکیزہ اور ایسا حرمت والا رشتہ اس سے نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھ سکیں، وہ ہمیں دیکھ سکے۔ جب ایک اجنبی مومن مسلم عورت کے سلسلے میں اتنا حساس ہے تو پھر مسلمان کو شریعت اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں بابو غیر مسلم ہے؟ کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ مطلب ہی نہیں، نسل خراب ہو جائے گی، پروڈکٹ دوہرا پیدا ہوگا۔ جیسے وہ فلم اسٹاروں کے یہاں نا یہی طے کرنے سے قاصر ہے فلم اسٹار کہ اس کا نام کیا رکھوں، چنانچہ وہ ایسا کمبینیشن لاتا ہے آدھا آدھا ملی جلی سرکار، گٹھ بندھن چلتا ہے فلمی دنیا میں، وہ آدھا مسلمان ہے آدھا غیر مسلم ہے، اور پنڈت جی خوش ہو کے کہتے میں پوجا بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں، پہنچو اللہ کے یہاں، ماریں گے فرشتے پھٹ کے کمینوں، پتہ چلے گا تمہیں، پوجا بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون سا ٹرینڈ لائے۔ اور یہ کوئی مذہب قبول نہیں کرتا، کوئی تہذیب اس کو قبول نہیں کرتی۔ مذہب اسلام تو چونکہ خدا کی عطا ہے، اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ایک ایک نقطہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو وہاں تو گنجائش ہے ہی نہیں۔ جہاں دینی بنیادیں مذہبی اور تہذیبی اختراعات پائی جاتی ہیں لوگوں کی اپنی پیدا کی ہوئی، وہاں انسانی تہذیب کی روشنی میں انسان بھی اس کو قبول نہیں کرتا کہ آدھا تیتر ہو آدھا بٹیر، وہ کہتے ہیں بھائی خالص رہو، یا ہمارے رہو یا کسی اور کے رہو، مگر یہ کہ خالص رہو۔ اس وقت ملک میں جن چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور دراصل یہ مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کے ایمان چھیننے کا ایک سلسلہ ہے، محبت کے رنگ میں عشق کے رنگ میں انہیں رنگ دو، پتہ چلا کہیں مسلم لڑکیوں کو کسی غیر مسلم سے عشق ہو رہا ہے، نہ وہ میرے والا ایسا نہ، سمجھاؤ نا تو سمجھانے پہ یوں اور کہتی ہیں نہیں آپ نہیں جانتے میرے والا ایسا نہیں، کتے سارے ایک سے ہوتے ہیں، کتے سارے ایک سے ہوتے ہیں، وہ سب کاٹنا جانتے ہیں، وہ اپنی فطرت میں وہی جانور پناہ رکھتے ہیں، وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ نتیجہ نکلتا ہے پھر اگلے دن کہیں اطلاع ملتی ہے کہ یہی تھی وہ جو ابھی 4-6 دن پہلے یا ہفتہ 2 ہفتے پہلے کہہ رہی تھی نا میرا بابو ایچا نا، نہر کے کنارے کسی سڑک کے کنارے کسی گٹر کے کنارے کسی روڈ کے کنارے لاوارث لاش ملی ہے، یہ وہی بابو ہے جو اسلام کی دہلیز چھوڑ کے گیا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا میرے والا ایسا نہیں ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کتے سب ایک ہوتے ہیں، ان کو آپ اس زاویے سے لے ہی نہیں۔ اور میں یہ لفظ صراحت کے ساتھ بار بار استعمال کر رہا ہوں، جو کسی کی بہن بہو بیٹی پر مذہب کے نام پر دھوکہ دے کر اور اس کو محبت کے جھوٹے اور عشق کے جھوٹے جال میں پھنسا کر اس کی عزت سے محبت اور شادی اور پیار کے نام پر کھیلتے ہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ کتے ہیں، کتوں سے بدتر ہے، جانور ہے، انہیں آپ انسان کہیں گے؟ اسے تو کوئی مذہب کوئی تہذیب کوئی دین اس کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کسی کی بچی کو پھنسائیں، کسی کی بیٹی سے عشق و معاشقے کی باتیں کریں، محبت اور پیار کا تعلق جتائیں، اور جب وہ مچھلی کی مانند جال میں پھنس جائے پھر اس کے ایمان سے کھیلیں، عزت سے کھیلیں، اور نتیجے میں اس کو قتل کر ڈالیں۔ آپ نہیں دیکھتے ملک میں آئے دن ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم 2022 تک اتنی لڑکیاں لے آئیں گے، 22 چلا گیا، اب ان کا ٹارگیٹ بڑھ گیا۔ کوئی کہہ رہا ہے آن ریکارڈ ٹی وی پر یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں، مائک کے سامنے کہتا ہے کوئی کہنے والا کہ اگر کوئی سناتنی کسی مسلم یوتی کو لائے گا، لڑکی کو لائے گا، ہم اس کو اتنے 1000 روپے دیں۔ ان بے وقوفوں سے کوئی پوچھو، ان احمقوں سے کوئی پوچھو کہ عقل کے اندھوں پاگلوں، اس سے ملک کے امن و امان کو آگ لگتی ہے، ملک کا امن و امان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اس مسئلے پر احکام شرع جاننا میرے آپ کے لیے انتہا سے زیادہ ضروری ہے۔ اور میں اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ یہ جو لائیو ان ریلیشن شپ کا کانسیپٹ جو ہمارے یہاں اس وقت پایا جا رہا ہے، اچھے سے سمجھ لیجئے، مسلمان لڑکا لڑکی بھی مسلمان چاہیے، مسلمان لڑکی لڑکا بھی مسلمان چاہیے، اور اس پر کسی نوع کا کمپرومائز کہیں تک قبول نہیں۔ کوئی یہ کہے گی حضرت کیا کریں، خاندانی مجبوری تھی، مسائل تھے، ہوں گی، دین سے ایمان سے شریعت سے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہو سکتی۔
اور ایسے لوگوں سے اگر آپ کے سرکل میں پائے جاتے ہو تو ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کیجئے، ان سے تعلقات کا خاتمہ کیجئے۔ کس قدر بے غیرتی کی بات ہے، آپ کی بیٹی چلی گئی اور آپ اس سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، آپ کا کاندو داماد آپ کے گھر آتا ہے، آپ کا غیر مسلم بہنوئی آپ کی چوکھٹ، آخر یہ اس کو روا کیوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک بیٹی سرے راہ سرے عام اسلام داؤ پہ لگا کے گئی ہے اور آپ اس پر خوش ہیں کہ وہ اس پر اپنی آمادگی کا اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر سے جتنی مناسبت اس کو پائی جا رہی ہے اتنی مناسبت آپ کے من میں بھی ہے۔ پھر نتیجہ نکلے گا، اللہ رب العزت والجلال آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اس نرم گوشے پر ایمان سے محروم کرے گا۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کوئی سمجھوتا نہیں، اگر کوئی کمبخت بدبخت تو بدنصیب ایسا کرتی ہے تو کھلے لفظوں اس کا بائیکاٹ ہو، صاف لفظوں میں، تو ہم سے مر گئی اور ہم تجھ سے مر گئے، دفع ہو جائیں۔ مذہب کوئی چیز ہوتی ہے، آستھا کوئی شے ہوتی ہے، دین کوئی کانسیپٹ ہے بھائی۔ اگر آپ دین سے نکل آتے ہیں، مذہب کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، کیا پہچان ہے آپ کی؟ کہاں شمار کیے جائیں گے؟ کون پہچانے گا آپ کو؟ آپ کس ریلیجن سے آتے ہیں؟ اس لیے یہ ایک مرض بہت بری طرح سے پھیل رہا ہے اس وقت میں محبت کے نام پر، اور اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے اور عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے، پریکٹیکل میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بیماری سے نجات پائی جا سکے۔ اور پھر میں آپ کے درمیان اس کو واضح کر دوں کہ مذہبی اسلام میں جو نکاح کا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مذہب اسلام میں جو نکاح ہے، نکاح ایک لڑکی اور لڑکا رشتہ ازدواج کے بندھن میں بنتے ہیں، اس کی اپنی حقیقت کیا ہے شریعت کے آئینے میں؟ عام طور پر نکاح یا شادی قانونی اور شرعی طور پر مسلمان مرد عورت کے درمیان کیے گئے ایسے معاہدے کو کہا جاتا ہے جو شریعت کے ضابطے کے مطابق انجام پایا ہو۔ نکاح پڑھواتے ہیں کہ نہیں پڑھواتے؟ مولانا صاحب کو بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ کیوں بلاتے ہیں؟ کیا مطلب ہے مولانا صاحب کو بلانے کا؟ کیا مطلب ہے خطبے کے پڑھے جانے کا؟ کیا مطلب ہے دو گواہوں اور ایک وکیل اور لڑکے کے سائن اور لڑکی کی اجازت اور ایجاب و قبول کا؟ کیا مطلب رہ جاتا ہے مہر کا؟ اگر یہی سب پروان چڑھنا ہے کہ ایک لڑکی ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے اور وہ کسی دھرم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی نسل کا ہو، اور آزاد ہے لڑکی اور لڑکی، اگر یہی سب پروان چڑھنا ہے تو ان سب کے کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، قطعاً نہیں، کسی صورت نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارا ایک دین ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارا ایک سماج ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، اپنے ضابطے ہیں، اور وہ سب کے سب خدا کی جانب سے طے کیے گئے ہیں۔ وہ انسانوں کی اختراعات نہیں ہے۔ یہ خطبے کا پڑھنا، یہ کانسیپٹ آپ کو رسول پاک نے دیا ہے، اس کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاحوں کا اعلان کرو، مجمعوں میں کرو اور مسجدوں میں نکاح منعقد کیا کرو۔ حضور پاک کی یہ تعلیم بتا رہی ہے کہ اس کو مذہبی رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح اس کے بغیر مذہب اسلام قبول نہیں کرتا۔ ارے بابا، جس مذہب میں سو کر اٹھنے سے لے کے شام سونے تک زندگی کے تمام تر گوشوں، پہلوؤں اور پہیلیوں اور موڑ پر اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی اور اس کی پاکیزگی کو باقی رکھا گیا ہو، اتنے عظیم مقصد کے لیے کیا آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ قطعاً نہیں چھوڑ سکتے۔ ایجاب و قبول ہے، مہر ہے اور مجلس نکاح ہے، پھر لڑکے پر ذمہ داریاں ہیں، لڑکی پر ذمہ داریاں ہیں، وہ سب کا سب جو ایک خاکہ ہے وہ اس لیے ہے کہ مذہب اسلام میں شرعی ضابطوں کی روشنی میں کیے گئے معاہدے کے نام کو نکاح کہتے ہیں، جس کے تحت دونوں ایک دوسرے سے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جنسی لطف اندوزی کر سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ازواجن لتسکنوا الیہا
ایک دوسرے کے لیے دونوں سکون کا ذریعہ ہے۔ اس تعریف سے یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی، اگر مرد یا عورت کوئی ایک مسلمان نہ ہو تو شرعاً وہ نکاح نہیں ہے، شرعاً وہ نکاح نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زنا ہے، وہ خالصتاً بدکاری ہے۔ اب اگر بدکاروں سے آپ کو ربط رکھنا ہے، بدکاروں سے آپ کو تعلق رکھنا ہے، بدکاروں سے آپ کی رشتہ داری ہے، تو سوچیں پھر ایک بدکاری وہ جو گناہ میں جنسی اور شہوانی جنون میں کی گئی ہے، حواس گم رہ کر کی گئی ہے، اور ایک بدکاری وہ جس سے حواس موجود تھے، جان بوجھ کر محض جھوٹے عشق کے رنگ میں رنگ کر کی گئی۔ اس لیے مسلم لڑکیوں کو سن لینا چاہیے کہ غیر مسلم جب تک اسلام قبول نہ کر لے اس سے نکاح جائز نہیں ہے، اور مذہب اسلام میں محبت کا کانسیپٹ نکاح سے شروع ہوتا ہے، نکاح سے پہلے کوئی محبت نہیں ہے۔ یوں دل کا میلان کسی کی طرف ہو جانا، کسی پر دل آ جانا، کسی کا دل آپ پر فریفتہ ہو جانا، یہ سب انسانی فطری بنیادوں پر ممکن تو ہے، لیکن اس میں عملی اقدام نکاح سے شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے اگر ایسا ہے کہ کسی کا دل کسی طرف مائل ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کا پیغام بھیجے، پھر مائل ہو گیا پھر نکاح کا پیغام بھیجے، آ بیٹے کود اکھاڑے میں، دیکھتے ہیں کتنا بڑا مرد ہے، پھر ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی ہے، پھر اکھاڑے میں تیسرے نکاح کا پیغام بھیج، ہم دیکھتے ہیں کتنا بڑا بلوان ہے تو، پھر ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی ہے، پھر اتر میدان میں چوتھے نکاح کا پیغام بھیج، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی کی بہن بہو بیٹی کو بغیر نکاح کے آپ تکتے پھرے، کسی کی عزت سے کھیلے، نکاح کے نام پر بدکاری اور فحاشی کو جنم دے اور معاشرے کے نظام کو پاکیزگی سے خالی کر دے، اس کی اجازت شریعت اسلامی نہیں دے سکتی۔ نکاح کرنا ہے، نکاح کے ضابطے ہیں، اصول ہے، شریعت ہے، مزاج ہے اور شرعی دائرے ہیں، قوانین ہیں، پابندیاں ہیں۔ اور پھر اس سلسلے میں یہ کہلاتا ہے بین مذہبی شادی کا مفہوم، یہ بھی سمجھ لیجئے، یعنی جس کو فروغ دیا جا رہا ہے ملک میں وہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کا مذہب الگ الگ، جیسے لڑکی مسلم ہے یا لڑکا مسلمان ہے، لڑکی غیر مسلم ہے، لڑکا غیر مسلم ہے، اس طرح سے، اور درمیان میں نکاح ہندو یا عیسائی کے درمیان نکاح، اس طرح سے ایک کا مذہب الگ دوسرے کا الگ۔ اسی کو مخلوط شادی بھی کہا جاتا ہے، نیز ایسی شادیوں کو سول معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ زور سے بول کے بتایا کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے سب سے پہلے اسلام ہے، سب سے پہلے شریعت ہے۔ کیا ہے سب سے پہلے؟ بعض لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ملک کو بعد میں رکھتے ہیں۔ ہاں ملک بعد میں، پہلے شریعت ہے، دین ہے، اسلام ہے، ملت ہے، ملک بعد میں۔ کیوں؟ اس کا سوال کا جواب بھی سن لیجئے۔ ملک اس لیے بعد میں ہے چونکہ ملک کی جو محبت میرے من میں پائی جاتی ہے، جو جذبات، جو احساسات، جو خیال، جو فکر، جو دیوانہ پن، جو جنون ملک کے تئیں محبت کے پیمانوں پر زاویوں میں میرے من کی دنیا میں پایا جاتا ہے، وہ مجھے اسلام نے دیا ہے، وہ مجھے قرآن نے دیا ہے، وہ مجھے شریعت نے دیا ہے، وہ مجھے محمد الرسول اللہ نے دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا اسلام سے پہلے ملک کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا اسلام سے پہلے ملک کی محبت کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا اسلام سے پہلے اور رسول سے پہلے ملک کی محبت کس پیمانے پر ہوتی ہے۔ میں نے تو حضور کو ہجرت کرتے ہوئے دیکھا، حضور کی ہجرت کو پڑھتا، حضور کی ہجرت کو پڑھا، جب آپ مڑ مڑ کے اپنے گھر مکہ مکرمہ کو، اپنے اس صحن حرم جس میں کعبۃ اللہ واقع ہے، جب آپ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، محمد کی محبت کی نگاہیں حرم مکی پر پڑنا یہ بتا رہا تھا وطن سے محبت ہوتی ہے، وطن سے پیار ہوتا ہے، وطن سے جنون ہوتا ہے، وطن سے عشق ہوتا ہے، وطن کی دیوانگی ہوتی ہے، وطن پر فدائیت پائی جاتی ہے، وطن پر شدائیت پائی جاتی ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ بتایا ہے محمد الرسول اللہ۔ اس لیے آپ کہیے، ہم نہیں کہیں گے،
ہم کہیں گے ملت پہلے ہے ملک بعد میں، ہم کہیں گے اسلام پہلے ہے ملک بعد میں، اس لیے کہ یہ سب کچھ ملک کے تئیں جو محبت کے خاکے ہیں، جنون کی کیفیات ہیں، یہ سب اسلام نے ہمیں دیا۔ ہمارے فریڈم فائٹرز نے، ہمارے بڑوں نے ملک کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، اپنی گردنوں کو کٹایا۔ 50,000 سے زیادہ علماء کرام اس زمین پر اس ملک کی خاطر جام شہادت پی گئے۔ وہ صرف اس لیے پی گئے چونکہ انہوں نے اسلام کے آئین میں، دستور میں، خاکوں اور خانوں میں پڑھا تھا ملک سے جنون کی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے اس سلسلے میں قرآن ذرا سا سن لیجئے۔ ہمارا اجماع کس پر ہے؟ ہمارے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ لوگ ناشتہ نہیں کر کے آئے، اسلام۔ آپ لوگوں کو بھی تو زور سے بولنا چاہیے نا۔ آپ کا امام اتنی چیخ کے بولے، آپ ہلکا سا بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ویسے ہی عام ماحول میں بغیر لوگوں کے بیان ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس پر امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک قوموں کے نہ مردوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور نہ عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے جب تک وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ اور میں ایک بات یہاں اور واضح کر دینا چاہتا ہوں، آج کل لڑکیوں کو بڑا بھوت چڑھا ہے کہ صاحب وہ محبت ہو گئی، میلان ہے۔ یہ نئی بات نہیں ہے۔ ایسے پرپوزل، ایسے پیغامات خود حضور علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد حضرات صحابیات کی زندگی میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ایک صحابیہ سے کسی نے کہا جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ پیغام بھیجا انہوں نے نکاح کا کہ میرا دل آپ کی جانب مائل ہے، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ صحابیہ کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت میں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا تم شرک کی گندگی میں لتھڑے ہوئے ہو، اسلام کے پاکیزہ سائبان میں آ جاؤ، تمہاری جھولی میں اسلام ہوگا تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ انہیں بتاؤ بے وقوفوں کو، عقل کی اندھیوں کو، پھرتی ہیں بھاگی ہوئی، اور اخیر میں ان کا انجام بد سے بدترین ہوتا ہے، مری ہوئی پائی جاتی ہیں کہیں۔ اس لیے بین مذہبی شادی کی قانونی حیثیت، اس کو بھی ذرا سماعت کر لیں۔ ہندوستان میں پرسنل لا لاگو ہے اور یہ ہر ایک کا ہے، یہ ہر ایک کا ہے، یعنی آئلی مسائل میں اس فرقے کا مذہبی یا روایتی قانون ہی ملک کا قانون ہے۔ اس کو ذہن نشین فرما لیں آپ۔ ممکن ہے آپ کو کہیں سابقہ پڑھے، بڑے بڑے آئٹم ملتے ہیں دیکھنے کو۔ چنانچہ اس کے لیے شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے 1937 مسلمانوں پر لاگو ہے، ہندو میرج ایکٹ 1955 ہندوؤں پر لاگو ہے، یہی ایکٹ بدھسٹ، جین، سکھ کے لیے بھی ہے۔ دا آنند میرج ایکٹ 1909 بھی سکھوں پر لاگو ہے۔ دا انڈین کرسچن میرج ایکٹ 1872 عیسائیوں کے لیے ہے۔ اسی طرح پارسی کمیونٹی کے لیے میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ 1936 بھی ہے۔ ان لوگوں کا نکاح انہی کے ایکٹ کے تحت ہوتا ہے۔ یہ ملک کی خوبصورتی ہے۔ یہاں مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، جینی ہے، دلت ہے، پارسی ہے اور دیگر قومیں ہیں، تو ہر ایک کے لیے اس کی مذہبی روایت پر، مذہبی قانونی جو شکیں ہیں ان پر وہ آزاد ہے، اور سب کے ایکٹ، میرج ایکٹ موجود ہیں۔ ہر ایک اپنے میرج ایکٹ کی روشنی میں نکاح کرتا ہے، کوئی کسی کے ایکٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اسی لیے ہے، ملک کے آئین میں، ملک کے دستور میں، ملک کے قانون میں اگر یہ بات پائی جا رہی ہے تو یہ اسی لیے ہے کہ یہاں ہر ایک اپنے مذہب پر آزاد ہے، کسی کو کسی کے مذہب سے چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ ایک اسپیشل میرج ایکٹ 1954 بھی پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیا گیا۔ اس میں ہر ہندوستانی کو کسی بھی ہندوستانی سے اس کے مذہب اور اس کے عقیدے کا لحاظ کیے بغیر شادی کرنے کا حق ہے۔ اس اسپیشل میرج ایکٹ کے مطابق کیے گئے نکاح پر پرسنل لا لاگو نہیں ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو ایکٹ ہیں مختلف مذاہب کے لوگوں کے، ایسے لوگ ان مذاہب کے ایکٹ کے دائروں سے پہلے سے باہر ہیں۔ ملک بھی ایسے لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو آزاد دنیا کے لوگ ہیں، ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہے۔
جس کا دین ہے، جس کا دھرم ہے، جو کسی دھرم سے آتا ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی غیر مسلم سے مسلمان کی شادی کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ 3-4 کمزوریاں بھی ذہن نشین فرما لیں، یہ حالات بنتے کیوں ہیں؟ مسلم لڑکیاں اغیار کے ساتھ جا رہی ہیں اور لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کو اسی حالت پر اپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہیں، اپنی نکاح نہیں، اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری، محبت کے سامنے ایمان کو داؤ پر لگا دینا۔ دوسرے، مخلوط تعلیم۔ اور ہمارے یہ بڑی مصیبت ہے، لڑکیاں پڑھتی ہیں اور لڑکے سوتے ہیں۔ ہمارے لڑکے پڑھتے نہیں ہیں، سانڈ کی طرح سوتے ہیں، اٹھ رہے 12 بجے، ادھر ان کی بیٹیوں کی آبرو سے کھیل لے، ادھر یہ سپلیمنٹ کے ڈبے کھا کے باڈی پھلائے پھرتے ہیں، رات کو ادھر سے ادھر دھکے کھاتے ہیں۔ یا ہماری مسجد کے سامنے فجر سے پہلے بریانی تھور رہے ہوتے ہیں کمبخت، فجر سے پہلے۔ بھائی آدمی آنکھ کے چیپڑے صاف ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے جب بریانی کا دیگچہ بج رہا ہوتا ہے، کوئی سمجھائے ان کو؟ صبح سو کر اٹھتے تو کھانا، شام سونے تک کھانا بس کھانا اور بس کھانا، کچھ نہیں، ٹکے ہیں۔ ارے اسی میں رہ جاؤ، تمہاری پوری قوم کا سودا کیا جا چکا ہے، دیکھنا کیا ہوگا اگر آپ کھڑے نہیں ہوتے۔ کھیل سمجھ رہے ہو؟ ملک بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے، تمہاری نسلوں کو کفر میں دھکیلنے کا مکمل انتظام کیا جا چکا ہے، اگر نہیں سمجھو گے تو بد سے بدتر حالات دیکھنے کو ملے۔ مخلوط تعلیم، بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، بیٹے پڑھ رہے ہیں، اسکول میں جا کے باپ دیکھتا ہی نہیں۔ سرکاری اسکولوں میں جا کے دیکھو، بچوں کے لیے نمستے نمسکار لازم قرار دیا گیا ہے، وندے ماترم لازم قرار۔ تمہارے محلے کا سرکاری اسکول ہے، گورنمنٹ اس پر لاگو نہیں کرتی ہے اس بات کو کہ اس میں وندے ماترم ہوگا، سوریہ نمسکار ہوگا۔ آپ کے بچے کرتے، ٹیکا لگواتے، دیوالی پر، ہولی پر، مختلف تہواروں پر ان کی ایکٹیویٹی کرتے، آپ کے کانوں پہ جوں نہیں چلتی؟ آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ بچے مسلمان گئے تھے اور کفر کے رنگ میں رنگ کر لوٹ رہے ہیں؟ آپ تہذیب مٹا رہے اسلام اور کفر کے درمیان کی۔ جا کے دیکھیں، بچوں سے پوچھیں، گھر لا کر معلوم کریں کیا کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ نسل ہاتھ سے چلی جائے۔ مخالف جنس کے ساتھ دوستی، میں نے اس پہ بار بار زور دیا ہے۔ ہمارے محلوں میں ٹیوشن سینٹر چل رہے، پڑھانے والا کون ہے؟ کیوں ہمارے نوجوان لڑکی اس پر دھیان نہیں دیتے؟ کون پڑھا رہا ہے؟ کیوں آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ٹیوشن سینٹر کھولنے والا کون ہے؟ اس کا خیال کرنا چاہیے آپ کو۔ ایسی تعلیم کو بھٹی میں جھونک دو جو تمہارے دین ایمان کو کھاتی ہو، کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی تعلیم کی۔ کیا کرو گے ایسی تعلیم کا؟ کیا کرو گے ایسی ڈاکٹرنیوں کا اور ایسی ماسٹرنی بیٹیوں کا جو اپنا دین داؤ پر لگا کے تمہاری دہلیز پہ چڑھے؟ کیا کرو گے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسری بنیادی چیز ہے مخالف جنس کے ساتھ دوستی۔ پاپا میرا فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ پڑھتی ہوں، لگے فرینڈ پہ بھی کم وقت پہ 2 اور لگے اس فرینڈنی پہ بھی 2-3۔ کیا مطلب ہے لڑکی کا لڑکے کے ساتھ دوستی کے کیا معنی؟ لڑکی لڑکی سے دوستی کرے، یہ تو مخالف جنس کے ساتھ دوستی ہوئی۔ آگ لگنی ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان کہتا تھا رابعہ بصریہ ہو اور حسن بصری ہو، تنہائی میں ایک موقع دلوا دو، پھر ہم بتائیں گے کیا گل کھلے گی۔ یہ کیسے مان لے لڑکی ہے اور لڑکا ہے اور پھر کوئی مسئلہ نہیں؟ اور چوتھی چیز ہے غربت۔ خیال کریں، اپنوں کے درمیان دیکھیں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بچیاں، آپ کے رشتہ دار، کہیں ایسا دنیا جہان میں خیرات بانٹتے ہو، موٹی موٹی رسیدیں کٹاتے ہو، نام کے لیے پیسہ دیتے ہو، چپ چاپ گمسم کوئی پیسہ مانگ لے تو نہیں دو گے، اور اعلان ہو اور یہ سب دیکھ رہے ہیں 1 لاکھ روپے میری طرف، سب دیکھ رہا ہے، اللہ میاں حضرت بنائے گا تمہیں فرعون، پہنچو تو صحیح۔ اپنوں کا خیال کرو، کہیں ایسا نہ غربت اس دہلیز تک لے آئے کہ وہ اسلام لے جائے۔ اور پھر اور بہت سی چیزیں ہیں، ان سب کو کیا، اس میں آخری بات بس یہ سمجھ لیجئے، سوشل میڈیا کی لت بھی اس میں بڑی حد تک دخیل ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں، گھروں میں موبائل کا جو بے معنی استعمال ہے کہ ہر ایک کے پاس فون ہے، یہ بڑی بے حرارتی کا سبب ہے۔ اس پر روک لگائیے، عملی اقدام کیجئے۔ مسلمان کی شادی مسلمان سے جائز ہے، مسلمان کی شادی غیر مسلم سے جائز نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال اس لعنت سے ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔